بھائی عامر الیاس، آپ سے میں نے ایک بڑا سیریس سوال کرنا ہے. آپ سے میں نے آپ کو دکھانا ہے ایک بیان، آپ کو دکھانا ہے میں نے عامر الیاس رانا علیمہ خان کا. وہ کہتی ہیں کہ اب آپ عمران خان کا علاج نہیں کرائیں گے، ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کے فیصلے کرو اور رہا کرو، اور بند کریں یہ ڈرامہ جو 2 دن سے لگایا ہوا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، بس یہ بس کر دیں. اور پھر انہوں نے کہا ہم کل سے چیف جسٹس آف پاکستان کے تحریری حکم کا انتظار کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اور اس دوران انہوں نے ہماری پوزیشن واضح اور دو ٹوک ہے. عمران خان کا معائنہ اور علاج ماہر ڈاکٹروں سے ان کی ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. عدالتیں بند کر دیتے ہیں، علیمہ خان کو بٹھا دیتے ہیں ویک بنا کے، کیا ہو بی بی تم خود ہی سارے فیصلے کر لو. یہ کس قسم کی اپنا ریٹورک ہے عامر الیاس رانا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے دوست رانا صاحب نے ابھی کہا، پہلے تو وہ کیونکہ ایک ہمارے یوٹیوبر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی دوست ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کو تو ساتھ لے کے نہیں گئے سلمان صفدر صاحب. مطلب وہ نیریٹو اب اور کچھ نہیں ملا تو یہی صحیح کہ وہ شاید روٹی کو چوچی کہتے ہیں سلمان صفدر صاحب، جن کی باقی باتیں مان لی رانا صاحب نے ابھی فوراً. یعنی اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کے کپڑے بکھرے پڑے ہوئے تھے کیونکہ الماری نہیں تھی، سیٹ کمفرٹیبل نہیں تھی کرسی کی. باقی ساری باتیں وہ انہوں نے مان لی جو پہلے بھی عدالت کے ذریعے آپ کے اور میرے پاس آ چکی ہوئی ہیں. مشقتی بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، اور وہ اپنے خرچے سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. نواز شریف کے اوپر چیختے تھے کہ اس کا گھر سے کھانا آتا تھا. بھائی آپ بھی اپنے گھر سے منگوا لیں جب آپ کو کھانا پکانے کی. اور بھائی عامر کیا بات کر رہے ہیں، وہ بہنوں کو بنانا ہی نہیں آتا، بیوی اندر ہے، بہنوں کو کوکنگ نہیں آتی، کہاں سے منگائیں گھر سے؟ دیکھیں نا آئے نہ آئے، بہت سارے پنڈی کے تو اتنے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے روزانہ آ کے نہیں کھڑے ہوتے منگل پہ. میں پنڈی بوائز کی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رکھیے گا، میں پنڈی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے سینکڑوں ہزار لوگ ورکرز ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں علیمہ خان کے ساتھ، اور وہ بڑی مشکل سے پھر واپس بھیجے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. تو کسی ایک نے والنٹیئر نہیں کیا کہ میں مطلب مجھے دیکھیں نا، شیخ آفتاب کا نام آیا تھا نا اٹک قلعے میں کہ وہ اپنے گھر سے کھانا جو ایم این اے تھے ان کے نواز شریف کے، ٹھیک ہے، وہ بھجوایا کرتے تھے اٹک قلعے میں. تو یہ مجھے وہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی پولیٹیکل جو آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. پھر سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ دی ہے اس میں ان کی فیسلٹیز بھی ہیں، مشکلات کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو ہم نے تو فوکس کیا ہے آج کے اس پروگرام میں کم از کم میں نے کہ ان کی جو مشکلات ہیں اس کو سب سے پہلے ٹھیک کریں. یعنی بیٹے سے بات کرانے میں آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کا کیوں انتظار کر رہے ہیں جب آپ کے اٹارنی جنرل، میں کہتا ہوں بیٹوں سے کرائیں، بیٹی سے کرائیں، سب سے کرا اور لیں. وہ بھی وہاں سے اوپن کریں. اچھا یہاں پہ کریں. پھر آپ نے جو ڈاکٹرز والا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ علاج تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جیل میں آ کے کہ یہاں پہ نہیں ہونا تو شفائی ٹرسٹ میں جانا ہے، شفا جہاں پہ جانا ہے. لیکن جو بات وہ کہہ رہے تھے نا، میں سمجھا تھا کوئی ایسا قصہ سنائیں گے شاہ خاور صاحب کہ بھئی کورٹ کیا کر سکتی ہے. بالکل جس کورٹ کی انہوں نے باقاعدہ شلواریں ڈھیلی کر کے الاسٹک نکالے ہوئے تھے کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں رہی، پلے کچھ نہیں رہا ان کے، وہاں اب سارے رتب السان ہے یا فریدی صاحب کے لیے. اور انہوں نے بھی کمال محبت دکھائی ہے، ان کو چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے یہ آرڈر کیا نا کہ سارے قیدیوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ وہ ریٹرن آرڈر جو مرضی آئے. میں بار بار کہوں گا کہ حکومت کو یہ دونوں کام ریٹرن آرڈر سے پہلے آنے سے پہلے کر دینے چاہیے تھے اور کر دینے چاہیے. آرڈر جب مرضی آئے، آج آ جائے کل آ جائے. 16 تاریخ دی ہے نا منڈے کا، تو کیوں انتظار ہو رہا ہے؟ آپ ان کے بیٹوں سے بات کرائیں، آپ ان کے ڈاکٹرز کو بلائیں اور علاج شروع کرائیں تاکہ کلیئر ہو لوگوں کی، جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں، تو ان سب کی تسلی اور تشفی کرانا ذمہ داری ہے حکومت کی. تو روٹی کو چوچی بھی کوئی نہیں کہے گا، نہ یہ کہے گا کہ جی یہ ڈیل ہے. جب ڈیل اور ڈھیل شروع ہوگی تو وہ کیا چھپ سکتی ہے؟ میں نے نواز شریف کے لیے کہہ دیا تھا پہلے دن، پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا ہے، اس نے کہا اڑن ٹٹولا آئے گا اور نواز شریف باہر چلا جائے گا. نواز شریف چلا گیا، اور جس دن اڑن ٹٹولا اڑا ہے اس دن عمران خان کی طبیعت دیکھنے والی تھی. ڈیل آدھی بیچ میں رہ گئی تھی جو جنرل فیض نے کرائی تھی. کس طرح کرائی تھی اس کے شہباز شریف ہی معاونت کار ہیں. وہ کبھی بول دیں، مجھے تو وہ پتہ ہے ان دونوں بھائیوں کی کیا گفتگو ہوئی تھی نیب کی کسٹڈی میں، کیونکہ آفیسر میرا دوست کھڑا ہوا تھا وہاں پہ اور وہ سویلین تھا نیب کا. یہ جو آپ نے دوست بنایا نا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے رانا صاحب کے، وہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مجھے ہاسپٹل میں بھی پتا ہے کہ کیا اگلے دن دوپہر کے کھانے پہ ایک جرنلسٹ موجود تھے، کون تھے وہاں پہ، کیا گفتگو ہوئی تھی. دیکھیں جب سلسلے بننے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں، جب نہیں بننے ہوتے تو مس پہ چلتی رہتی ہے کہانی. قطافی صاحب کیا کہیں گے اب آپ؟ سر میں یہ ساری باتیں سن رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ چلیں مبشر لقمان کی بات نہ کریں،
اور شاخاور صاحب کی بات نہ کریں، باقی آپ کے تجزیہ کاروں کی بات نہ کریں. مجھ جیسا ایک عام آدمی اگر خدا نہ خواستہ جیل میں چلا جائے تو مجھے کتنے بچوں سے جو ہے نا ملک سے باہر کال کرنے کی اجازت ملے گی، مجھے کتنی زیادہ ہیلتھ کی سیفٹی ملے گی، مجھے کھانے میں کیا ملے گا، ایکسرسائز کے لیے کیا ملے گا، کتنے مشقتی ملیں گے، اور پھر کتنی اچھی کرسیاں اور کتنی ٹوٹی ہوئی کرسیاں ملیں گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک معاملہ آپ کے سامنے بار بار لے کے آتا ہے، اور وہ ہے ملک کے اندر ایلیٹ کیپچر. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بندہ غریب عوام کی بات پہ سیاست کر کے حکومت میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو قانون ہونے چاہیے، ایک امیروں کے لیے، ایک بڑے لوگوں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے. تو وہ جو غریبوں کے لیے قانون ہے وہ چلتا رہے گا. امیروں کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر آج کوئی آپ نے بڑا ایشو بنا دیا ہے، اور پھر کمال یہ ہے نا کہ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ نازل ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ رپورٹ آ گئی، ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ ایک دم جاگ گیا اور اس نے پھر وہ ماشاءاللہ آنیاں جانیاں آپ کو دکھا دی. دوسری سائڈ پہ آپ کے میڈیا نے بھی اسی کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا. دنیا کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، اور اس سے پہلے بلوچستان میں کیا ہوا، بورڈ آف پیس کا پتافی اجلاس ہو رہا ہے، ویری بنگلہ کوئکلی دیش میں یو کیا میڈ کچھ اے ہو رہا ہے. پوائنٹ. لیکن ہم ویری کوئکلی شاخاور صاحب یور کلوزنگ سٹیٹمنٹ، کیونکہ اب تو یہ آپ کی اور عدالت کے اوپر پڑ گئی یہ بات. میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈھیل یا جو بھی کوئی سہولت دی جائے گی پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو، وہ عدالتی جو ہے اس کی چھتری کے نیچے ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. کیا کیا؟ میں اس کو فلی اینٹیسپیٹ تو نہیں کر پا رہا، لیکن اب جو ریما خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آیا، وہ آرڈر جب آئے گا تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی جو سپریم کورٹ کا جو ایک کردار ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ میرا خیال آگے بھی رہے گا. جی لاسٹ کویسچن نثار رانا صاحب، آپ اگری کرتے ہیں شاخاور صاحب سے؟ مجھے شاہ صاحب کی آواز نہیں ہے، اگر مجھے ریپیٹ کر دیں کوئی. بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اندر کھاتے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں بڑے راز پہ نہ ہوں گے جو آنے والا. بھائی جان میں تو آپ کو ابھی پہلے بھی میں نے یہ کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، عمران خان کو جیل میں رکھنا اب ممکن نہیں رہا. کوئی کچھ بھی چاہے، کسی کی خواہش کچھ بھی ہو، عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا انہیں، اپنے لیے بھی، عمران خان کے لیے، اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی، اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. یہ سب چیزیں آ کے اڑ گئی ہیں اس بات پہ کہ عمران خان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. آج اگر خدا نہ خواستہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو پھر بہت سارے لوگ یہ ماضی میں یا مستقبل میں یاد رکھیں کہ ایک آنکھ سے ہی دنیا کو دیکھیں گے. نفرت کا سسٹم پھر رکے گا نہیں، یہ ملٹی پلائی ہو کے آگے بڑھے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اسے ہمیں یہیں روک لینا چاہیے.